والیتاما، اور جو اناتھ بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جس بچے کا باپ مر چکا ہے، اس اناتھ بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اناتھ بچے کے ساتھ کوئی انیائے نہ کرو، کوئی ناانصافی نہ کرو. اگر آپ کے بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا، بہن کا بیٹا اناتھ ہو گیا، آپ کا بھتیجا اناتھ ہو گیا، بھانجا اناتھ ہو گیا، تو اور بھتیجوں سے زیادہ اس کی کیئر کرو، اور بھانجوں سے زیادہ اس کا خیال کرو، کیونکہ بیچارے کا باپ نہیں ہے، اور جس بچے کا باپ نہ ہو بڑا بے سہارا ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اناتھ بچے کی پرورش کرنے پر آپ نے ابھارا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، اناتھ کو پالنے والا جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں. اناتھ کو پالنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں. آپ کلیا چک کے روڈ پر جا رہے ہیں، بڑے بڑے شو روم لگے ہوئے ہیں، ایک غریب آدمی ٹھیلے پر کوئی سامان بیچ رہا ہے، 50-60 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر کی حالات کی وجہ سے بیچارہ سامان بیچ رہا ہے. ایسے غریبوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو. ضروری نہیں کہ بھیک دے کر کے ہی غریبوں کی مدد کی جائے. کوئی غریب بیچارہ خوددار ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، مارکیٹ میں سامان بیچ رہا ہے، کبھی کبھی اس کھلونے والے کا کھلونا لے لیا کرو، کبھی اس سبزی والے کی سبزی لے لیا کرو، کبھی اس بوڑھی عورت سے جا کر کے سامان لے لیا کرو جو بڑھاپے میں جا کر کے روڈ پر اپنے بڑھاپے کی حالت میں اپنی غریبی کی وجہ سے سامان بیچ رہی ہے. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا تایا ہے. اگر وہ آپ کے گھر کے بغل میں، آپ کے گھر سے سٹا ہوا اس کا گھر ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس کا ڈبل حق آپ کے اوپر ہے. اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، اس کو بہتر سے بہتر سلوک کرو اس کے ساتھ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور آپ کا ہندو پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں. اسلام کی شکشا کیا ہے؟ اذا طبخت مرقۃ، جب تمہارے گھر میں سالن بنے، سبزی بنے، ترکاری بنے، بھات بنے، تو اس کو تھوڑا کوانٹیٹی بڑھا لو. جب تم کو یہ معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو اپنے کھانے میں پڑوسی کو بھی شامل کر لو. پڑوسی کا دھرم کیا ہے، پڑوسی کی جات کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے سکھ دکھ میں اس سے کام آؤ. یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ قرآن کی شکشا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا ہے. پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار الجنوبی، اور پڑوسی اگر کوئی ان نون پرسن ہے، کسی اور علاقے سے آ کر کے آپ کے ہاں رہنے لگا ہے، اجنبی ہے، کوئی ریلیشن آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر کے بغل میں آ کے رہ رہا ہے، تو آپ کا پڑوسی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانا، اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے بال بچوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے اپنے ذریعے اس کو بھلائی پہنچانا. اس کے بعد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جب تم سفر میں جا رہے ہو، تم یاترا پہ جا رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم بس میں سفر کر رہے ہو، تو جو تمہارا کو پیسنجر ہے، جو تمہارے بغل والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دینا. تم جلدی سے سالن نکال کے، گوشت نکال کے، روٹی نکال کے اس کی سیٹ کو گندا نہ کرنے لگنا، اپنے ذریعے اس کو تکلیف نہ پہنچا دینا. بچوں کو لے کے سفر کر رہے ہو، بچوں کا ڈائپر اتار کر کے وہاں پہ مت رکھ دینا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. اللہ اکبر.
اسلام کتنا پیارا دین ہے. گھر کی بات نہیں، یاترا کی بات ہو رہی ہے، سفر کی بات ہو رہی ہے، ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ سفر میں بھی ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، آپ کا جو کو ٹریولر ہے، جو آپ کا سہ یاتری ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. اور اے اللہ، اگر مالدہ سے کلکتہ کی 6-7 گھنٹے کی یاترا میں سفر کرنے والا ہمارا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، تو اے اللہ جو میرے جیون کی یاترا میں میرے ساتھ چل رہی ہے، جو میری پتنی ہے، میری بیوی ہے، جو میری زندگی کے سفر میں ہم سفر ہے، جو میری زندگی کی یاترا میں میری شریک حیات ہے، میری لائف پارٹنر ہے، میری بیٹر ہاف ہے، میری زندگی کا آدھا حصہ ہے، اے اللہ کیا اس کے ساتھ بھی مجھ کو اچھا سلوک کرنا ہے؟ علماء نے لکھا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ میں بیوی بھی شامل ہے. اگر 5-6 گھنٹے کی یاترا میں جو ساتھ میں سفر کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو جو زندگی کی یاترا میں ساتھ میں چل رہی ہے، اس پتنی کو بھی تم تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے آرام کا بھی خیال کرو، اس کو مشین نہ سمجھو، اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھو، اس کے جذبات کا خیال کرو، اس کو اپنی نوکرانی نہ سمجھو، اس کو اپنی سیویکا اور اس کو اپنی داسی نہ بنا کر کے رکھو، اس کو پیار اور محبت دیا کرو، اس کے ساتھ پریم اور محبت کے ساتھ زندگی گزارا کرو. اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم ان مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو کہیں پردیس سے کسی دوسرے علاقے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں. جہاں تک ہو سکے مہمان کو اچھا کھانا کھلاؤ. تمہیں بھوکا رہنا پڑ جائے تم بھوکے رہ جاؤ، مگر مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. اپنا آرام قربان کرنا پڑے تو کر دو، مگر مہمان کو تکلیف نہ پہنچنے دو. نبی اکرم کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی بھوکا ہوں میں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. آپ نے اپنی بیویوں سے پوچھا کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ 9 بیویاں آپ کی تھیں، 9 کی 9 نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، آج تمہارے گھر میں فریج میں طرح طرح کے پھل فروٹ بھی مل جائیں گے، چاول بھی مل جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی، کھانے کی بہت ساری ویرائٹی مل جائیں گی. ذرا غور کرو، تمہارے نبی کی بیویوں کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا، اتنی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ مہمان کو کھلا سکے. 9 کی 9 بیویوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں، ہم مہمان کو کہاں سے کھانا کھلائیں؟ آپ نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا. وہ گھر پوچھنے نہیں گئے سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، چاول بچا ہے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں. کہا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے. مہمان کو گھر پہ لے کے گئے، باہر مہمان کھڑا ہوا ہے، اندر آئے. اے میری بیوی میں مہمان کو لے کے آیا ہوں، مہمان کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، جلدی سے کھانا نکال دو. بیوی نے کہا کیا بات کرتے ہیں، آج تو گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے، بچوں کو کھلاؤں گی، میرے اور آپ کے لیے تو کھانا بھی نہیں ہے. کہا ایک کام کرو، میں مہمان کو تھوڑی دیر کے بعد لے کے آتا ہوں، بچوں کو بہانے سے سلا دو، جب بچے سو جائیں میں مہمان کو لے کے آؤں گا، پلیٹ میں کھانا نکال دینا، ایک پلیٹ میں اپنے سامنے، ایک پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دوں گا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو تم چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں ایسے جھوٹ موٹ منہ چلا لوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا. گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھا، چراغ کی بتی بجھا دیا، مہمان بیچارہ پیٹ بھر کے کھا گیا، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے.
اگلے دن ابو طلحہ اللہ کے پیارے رسول کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا ہے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے, اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے جو انصاری صحابہ ہیں, میرے نبی کے جو انصار صحابہ ہیں, وہ اتنے دریا دل لوگ ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اتنا بڑا دل ان کے پاس ہے. اے ابو طلحہ یہ آیت تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, مہمان کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل نہ لایا کرو. مہمان گھر میں آئے تو برکت سمجھا کرو, اس کا بھی حق ہوتا ہے آپ کے اوپر. لیکن ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 ہی دن تک مہمان ہوتا ہے. 3 دن کے بعد جو آ کے ڈیرا ڈال دے تو پھر وہ مہمان نہیں ہے. پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور اپنے غلاموں کا, اپنے لونڈیوں کا, اپنے نوکر چاکروں کا بھی تم خیال کیا کرو, ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو. یہ 10 حقوق اللہ نے بیان کی, اور یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا, کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں, غرور کرنے والے اہنکاری لوگ پسند نہیں. پتہ یہ چلا حقوق العباد کو کون ادا کرے گا؟ جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا. جس کے اندر اہنکار ہوگا وہ نہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, نہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, نہ بھائی کے ساتھ کرے گا, نہ بہن کے ساتھ کرے گا, نہ پڑوسی کے ساتھ کرے گا. تو میرے بھائیوں اپنے اہنکار کو توڑ دو, اپنے ایگو کو توڑ دو, اہنکاری مت بنو. جس نے بھی اہنکار کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے. ابلیس نے اہنکار کیا, اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. قارون نے اہنکار کیا, زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا. فرعون نے اہنکار کیا, پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا. نمرود نے اہنکار کیا, ایک مچھر اس کے بھیجے کو کھا گیا. جس نے بھی اہنکار کیا ہے صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیا گیا ہے. تو یہ حقوق العباد سے متعلق قرآن کی یہ آیت تھی, سورہ نساء کی آیت نمبر 36, جس کی ایک تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. 4 سوالات انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے. کیا اپنے رشتہ دار کے جھاڑ پھونک میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ جھاڑ پھونک شرکیہ ہے, کوئی ایسا آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے من سے الٹا سیدھا منتر پڑھ رہا ہے اور شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس جھاڑ پھونک کو کرنا بھی غلط ہے اور اس میں شامل ہونا بھی غلط ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے, نظر بد کا مسئلہ ہے اور جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی رقیہ ہوتا ہے. تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رقیہ کر رہا ہے, جھاڑ پھونک کر رہا ہے, اس میں آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ میرے علم میں سرما لگانا ثابت نہیں ہے. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے. میت کو بس نارمل نہلا دیا جائے اور اس کے بال وغیرہ کو پوچھ دیجئے, بدن کو پوچھ دیجئے اور اس کے بعد اس کو کفنا دیجئے. سرما وغیرہ لگانے کی میرے علم میں واللہ عالم کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر مانگنا کیسا ہے؟ عقیدہ کا سوال ہے. اللہ کا نام لے کر کے مانگا جا سکتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہے نا قرآن کی آیت. یہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو کسی سے اگر ہم کوئی چیز مانگے اور اللہ کا نام لے کے, میں بھائی اللہ کے نام سے ہمیں دے دو یا اللہ کے واسطے سے ہمیں دے دو, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے علم میں یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے.